बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वली हूँ। जहाँ रहें आप लोग खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। कल से पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो तिलमिलाहट का शिकार है, और इस तिलमिलाहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो बदगुमानी का बीज उन्होंने बोने की कोशिश की थी, वो बदगुमानी का बीज अपनी मौत मर गया है। जिनको ये लग रहा था कि एक आधे दिन के अंदर ये पूरा एक तनावर दरख्त बन जाएगा, वो ख़ुद असल में दीवाने का ख्वाब उनके लिए साबित हुआ है। इमरान खान साहब और अवाम के दरमियान फूट डलवाने के लिए या अली अमीन गंडापुर के स्टंट्स के ज़रिए से अवाम को बदगुमान करने के हवाले से जो कुछ किया गया उसके ज़रिए बताया गया। और ये आपने देखा होगा कि सारी जितनी भी मुखालिफ सियासी जमातें इमरान खान की, उनके सोशल मीडिया सेल्स के ऊपर और उनके लोगों के ज़रिए से ये प्रोपेगेट बाकायदा तौर पे करवाया जा रहा था कि देखिए जी, अवाम को बेयारो मददगार छोड़ के अली अमीन गंडापुर साहब चले गए। गंडापुर साहब ने जो किया उसका हिसाब तो डेफिनेटली होगा। जो सच कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो सच भी सामने आएगा। और एक मामूली से सच के हवाले से एक झलक मैंने देखी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान साहब और अवाम के दरमियान बदगुमानी नहीं आ सकती, क्योंकि इमरान खान साहब की जो सियासत है, इमरान खान साहब का जो बयानिया है, वो अवाम से शुरू होता है और अवाम पे ही ख़त्म होता है। क्योंकि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अवाम पाकिस्तान है, और अवाम का ही सबसे ज़्यादा जो है वो मैंडेट भी है, और इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा मुकद्दम भी यही लोग होते हैं। इमरान खान साहब से बदगुमान करने के लिए जिस तरह से सारा खेल रचाया गया कि जी लोगों को कुछ नहीं बताया गया और गंडापुर ने शायद पीठ में छुरा घोंप दिया, तो सारे लोगों को इस वक्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से याद दहानी कराई भी जा रही है। और उनको पता भी है कि खान साहब ने जब धरना दिया था तो APS का एक सानिया पेश आया जो आज भी रिश्ता है हर एक पाकिस्तानी के दिल के अंदर। मासूम बच्चों की जानें चली गई उसके अंदर। तो इमरान खान साहब ने ख़ुद उस धरने को ख़त्म करने के लिए फ़ैसला नहीं लिया, बल्कि अपना फ़ैसला अवाम के सामने रखा, उनको एतमाद में लिया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने धरने को ख़त्म किया था। तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आवाम की, और आवाम की पीठ में छुरा घुपा दें वो, या वो डील करके चले जाएं। तो ये तासुर और ये बदगुमानी जो है, ये जहर निकल चुका है, ये अपनी मौत मार चुका हुआ है। जहाँ तक बात रहेगी गंडापुर साहब की, तो गंडापुर असल जो खेल है सियासत का, जो असल खेल इस वक्त हो रहा है, वो सिर्फ PTI के 2 लोग उसमें रेलेवेंट हैं, एक इमरान खान साहब और दूसरे अली अमीन गंडापुर साहब। वो चाहे कॉम्प्रोमाइज़ हो भी गए हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ ना गद्दारी कर सकते हैं, ना वो बेवफाई कर सकते हैं। इस पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सिर्फ 2 लोग रेलेवेंट हैं। और आज मुझे वो बातें कुछ याद आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो अपने तुरप के पत्ते खेलते हैं, तो वो सबको उसके अंदर शरीक नहीं रखते। बहुत मखसूस किस्म के लोग होते हैं जो इमरान खान साहब के अगले पैंतरे को समझते हैं। इस वक्त अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ चीज़ें तय थी जिससे पूरी PTI जो है वो बेखबर रही है। आप किसी भी PTI लीडर की स्टेटमेंट को उठा लें, आप किसी भी PTI लीडर को किसी भी टेलीविज़न के करंट अफेयर के शो में देख लें, आप किसी का भी ट्विटर हैंडल चेक कर लें, आप किसी का भी वीडियो मैसेज चेक कर लें, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस बात को वाज़े कर सके कि असल में हुआ क्या। वो सब ये तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की कॉल पे एहतजाज हुआ, मगर कोई नहीं जानता कि इनफैक्ट हुआ क्या। गंडापुर साहब ने जो किया वो क्यों किया, क्या ये इमरान खान साहब के कहने पर हुआ। मैं सुन रही थी बहुत सारे लोग तो शर्मिंदगी के मारे ना TV चैनल्स पे आ रहे हैं, ना अपने वो ट्विटर हैंडल के ऊपर आ रहे हैं, ना लोगों को वो अपडेट कर रहे हैं, मुंह छुपा के बैठे हैं कंबलों के अंदर वो लोग, क्योंकि उन्होंने असल में गद्दारी और बेवफाई इमरान खान साहब के साथ की है। ये कह देना कि जी MNAs को इमरान खान ने कहा शामिल नहीं होना, ये कैसे हो सकता है कि लाखों की तादाद में लोग अवाम इकट्ठे हो जाएं और वहाँ पर उनको लीड करने के लिए कोई शख्स ना हो। अली अमीन गंडापुर साहब को जो टास्क दिया गया वो उन्होंने हौसले और जुर्रत के साथ उसको पूरा किया। अली मोहम्मद खान साहब को मैं सुन रही थी जो सिर्फ आए बाएँ शाये कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असल में PTI में चल क्या रहा है। बैरिस्टर गौहर कहने को वो PTI के चेयरमैन हैं, मगर कहाँ है बैरिस्टर गौहर किसी को नहीं पता। शेख वकास अकरम साहब, उन्हें इत्तलात का एक डेजिग्नेशन सौंप दिया गया है रऊफ़ हसन साहब की जगह पे। तो शेख वकास अकरम जो संभाले नहीं संभलते,
وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ہوا کیا. وہ کہہ رہے نہیں جی سچ آ جائے گا سامنے, دیکھا جائے گا, ہمیں کچھ نہیں پتا, بھی انتظار کرنا چاہیے, کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے. رؤف حسن وہ بھی ایک ٹیلی ویژن شو کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سچ آئے گا, سامنے آئے گا, اس کے اوپر کیا سرائیاں آپ لوگ نہ کریں اور نہ کرنے دیں. کسی کو نہیں پتا اصل میں, یہ صرف عمران خان صاحب اور گنڈا پور جانتے ہیں کہ کیا ہوا. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ تقریباً پچھلے 5 دن سے عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کے اندر بجلی منقطع ہے, وہاں پر بجلی کی سہولت انہیں میسر نہیں ہے. اس وقت وہ ایسے حالات میں رکھے گئے ہیں, اور عمران خان صاحب کے لیے جو ایک مشقتی موجود تھا وہ بھی اب نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لیے جو الگ سے کھانا دستیاب ہو پاتا تھا اور کبھی کبھار گھر کا کھانا دستیاب ہو جاتا تھا وہ بھی اب نہیں ہے. تو لنگر خانے سے جو باقی قیدیوں کے لیے کھانا جاتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کے لیے جاتا ہے. بڑے لوگ اس کے اوپر دل گرفتہ تھے کہ یار عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے عوام کے لیے جب لنگر خانے کھلوائے تھے تو وہ صرف عوام کے لیے نہیں تھے, وہ عوام کا نمائندہ بن کے انہی لنگر خانوں پر جا کر خان صاحب روٹی کھاتے رہے ہیں. دال روٹی ان کی چلتی رہی ہے وہاں پہ, وہ کھاتے رہے ہیں, لوگوں نے دیکھا ہے اور وہ اس کو انجوائے کرتے رہے ہیں. عمران خان تو وہ لیڈر ہے جو چائے میں بسکٹ ڈبو کر, کیک ڈبو کر کھا لیتا ہے, جسے ایک عام شخص کی طرح زندگی گزارنا پسند ہے. تو دل گرفتہ نہ ہوئے, وہ جیل میں بیٹھ کے بھی مضبوط ہے, تو آپ لوگ باہر بیٹھ کے اس کے لیے پریشان اور مایوس نہ ہو. لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ڈیل نہیں ہو رہی. یہ جو تاثر ہے کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں, ڈیل نہیں ہو رہی. اب جو 2 ہفتے کے لیے خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکے گی, لیکن ان کے اہل خانہ کو ان کی خیریت کے حوالے سے بیان جاتے رہیں گے, ان کو بتایا جاتا رہے گا کہ خان صاحب بالکل درست ہیں. اب میں نے بہت سارے کچھ عام لوگوں سے بات کی, ان سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب اتنے کروشل حالات کے اندر جو ہیں وہ ملاقات نہیں ہو سکتی. تو اس پہ بہت سارے لوگوں کا جو تجزیہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہائی آفیشل میٹنگز ہو رہی ہیں یا جو صیغہ راز میں رکھنے والی گفتگو یا میٹنگز ہوتی ہیں یا میل ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں تمام ملاقاتوں کو اس لیے بند کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی قیدی, کوئی بھی پولیس مین, کوئی بھی حوالدار, کوئی بھی شخص, کوئی ایون دو کہ سویپر اور گارڈنر, کوئی بھی شخص کوئی معلومات باہر نہ لیک کر سکے کہ انفیکٹ ہو کیا رہا ہے. تو اسی لیے جب میل ملاقاتوں پہ پابندی ہوتی ہے تو بس کچھ مخصوص لوگوں کو مختص کیا جاتا ہے جو رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ عین ممکن ہے کہ جو 26ویں مجوزہ طور پہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کی منشا لازمی شامل ہوگی کہ اس میں کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. اب حکومت کی تلملاہٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کل فلسطین کے اوپر انہوں نے اے پی سی بلا لی, اور اس اے پی سی کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کی پارٹی نے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا, اور اسرائیلی اور یہودی ہونے کا جو ٹیگ ہے وہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے اوپر لگ گیا. آپ مجھے ایک بات بتائیے, جماعت اسلامی کئی مہینوں سے غزہ کے لیے احتجاج کر رہی ہے. جماعت اسلامی سڑک پہ آتی ہے تو مار کھاتی ہے, پھر سڑک پہ آتی ہے تو اٹھا لی جاتی ہے, پھر آتی ہے پھر مار کھاتی ہے. تو ایک کاز ہے جو جماعت اسلامی سڑک پر لے کر کھڑی ہے وہ ناجائز ہے. اب حکومت اچانک سے اے پی سی بلا لیتی ہے اور فلسطین کے اوپر جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتی ہے, اسرائیلی مظالم جو ہے ان کے اوپر آواز اٹھاتی ہے تو وہ جائز ہو جاتی ہے. کل لیکن صرف جو فلسطین کے اوپر اے پی سی بلائی گئی تھی اس کا مقصد صرف فلسطین نہیں تھا. اگر آپ غور کریں بہت ساری چیزوں کے اوپر تو یہ تمام لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے, اگر یہ ویسے اکٹھے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے بھی کون کس سے ہاتھ ملا رہا ہے, آئینی ترامیم کے لیے کیا ہو رہا ہے, کس کو نمبر پورے کرنے کے لیے ٹاسک دیا گیا, کون بغاوت کرے گا, کون بے وفائی کرے گا, کون اندر سے غدار اور کون گندا انڈا نکلے گا اندر سے. لیکن جب فلسطین کے اوپر اے پی سی بلائی جاتی ہے تو اس میں صرف فلسطین کے اوپر بات نہیں ہوئی, اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, اور ایک ہی چھت کے نیچے جب سب لوگ جمع تھے تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. اس میں پی ٹی آئی جو شامل نہیں ہوئی, پی ٹی آئی یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں, اور عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر, عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر, عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی جا کر وہاں پر شرکت کرتی. اب آتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کیا سو کیا, جو کچھ
ایویڈنسز کے ساتھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، ممکنہ طور پہ اب شاید وہ وائرل ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں گی، کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ایک چھت سے اسلام آباد پولیس کے اہلکار کے ذریعے پکڑے گئے۔ علی امین گنڈا پور ایک چھت پہ موجود ہیں اور غالباً وہ کے پی ہاؤس کی چھت ہے، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کی بیک سائڈ پہ عمر ایوب صاحب کا گھر ہے، اور وہ وہاں پر کود کر چلے گئے، چائے پانی پیا، رات وہاں پہ گزاری اور پھر وہ بھاگ گئے۔ ایسا نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ان کی جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے، انہی کپڑوں میں سر پہ کفن باندھے ہوئے، ہاتھوں میں ان کے ہتھ کڑی پہنائی گئی ہے اور ان کا منہ چھپا کے کپڑا لپیٹ کے ان کو لے جایا گیا تاکہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو سکے کہ وہ پولیس کے ذریعے کیپچر کر لیے گئے ہیں۔ جو میں آپ سے کل بھی کہہ رہی تھی کہ گنڈا پور صاحب کی ملاقات اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے کروائی گئی ہے، اب اس کے واضح اشارے نظر آ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو قیدی کی حیثیت سے اریسٹ کیا گیا، اور کیونکہ اگر ویسے لے کر جاتے تو شاید نکلنا ناممکن ہوتا، چونکہ ان کا منہ چھپا کے وہ جو کفن انہوں نے سر پہ باندھا ہوا تھا وہ سفید رنگ کے کپڑے کے ذریعے ان کے چہرے کو ڈھانپ کے کندھوں کو ڈھانپ کر لے جایا گیا، اور لے جانے کا مقصد تھا کہ یہ صرف بیان ہو سکے کہ جی ہم نے قیدی کو پکڑا۔ لیکن یہ اگر چیز کے پی تک چلی گئی اور پتہ چلا کہ جانتے بوجھتے ایک سی ایم کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو یہ بہت بڑی تباہی ہے کہ ایک سی ایم کو ہتھ کڑی لگا کر کیسے آپ اریسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں گنڈا پور صاحب کی اور عمران خان صاحب کے درمیان بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور یہ جو میٹنگز کے اوپر پابندی عمران خان صاحب کے ساتھ لگائی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان 2 ہفتوں کے اندر چیزوں کو درست کیا جائے گا۔ ان 2 ہفتوں کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی مدت پوری کر چکے ہوں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر عمران خان صاحب سے اس معاملے پر بات چیت ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب قاضی کے لیے کوئی رائے دیں۔ قاضی کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، سیاسی جماعتیں اب متنازع چیف جسٹس کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو عین ممکن ہے کہ 25 اکتوبر تک ہو جائیں گی، اور یہ جو حالات بتا رہے ہیں اس سے ایسا نظر آتا ہے کہ اگر چیزیں اسی سمت میں اگر جا رہی ہیں، فرض کر لیا جائے، تو پھر پاکستان میں اگلے الیکشن دسمبر تک ہوں گے، اور ان الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف بھاری مینڈیٹ حاصل کرے گی، اور عمران خان صاحب خود اس ملک کو پھر لیڈ کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کیا نیا پینترا اپناتی ہے یا کیا ڈیولپمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔